جب آپ اپنے نئے خیال کو روکیں گے، نئے آئیڈیاز کا گلا گھونٹیں گے، سوال کرنے سے ڈریں گے، تو ظاہر ہے یہی ہوگا۔ تو علمی زوال کے بعد سیاسی زوال بھی شروع ہو گیا، اور ایسا شروع ہوا کہ کوئی اس کو روک نہیں پایا۔ پہلے ایک سینٹرل گورنمنٹ تھی عباسیوں کی، آہستہ آہستہ اس کا انفلوئنس کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ صرف بغداد تک محدود رہ گئی۔ یہ سب ٹھیک اس زمانے میں ہو رہا تھا جب یورپ جاگ رہا تھا، وہاں ایک سائنسی انقلاب آ رہا تھا۔ کوپرنیکس، گلیلیو، نیوٹن کائنات کے نئے نئے رازوں سے پردہ اٹھا رہے تھے، اور ہم کیا کر رہے تھے؟ ماضی کی باتیں یا پھر فرقہ وارانہ بحثیں۔ اب آتی ہے دوسری وجہ، اور بہت اہم وجہ تھی سیاسی انتشار اور نااہل قیادت۔ مسلم سلطنتیں، چاہے وہ عثمانی ہوں، صفوی یا مغل، ان میں کچھ عظیم حکمران آئے اور پھر ان کے بعد دور آیا نااہل عیاش بادشاہ۔ مغل دور میں اورنگزیب کے بعد اور عثمانیوں میں آخری دور دیکھیں تو وہاں بات محلاتی سازشوں سے بڑھتے بڑھتے بغاوتوں تک پہنچ گئی تھی۔ بادشاہ کمزور ہو گئے تو جس صوبے میں جس کا زور چلتا الگ حکومت بنا لیتا۔ پہلے عباسیوں کے ٹکڑے ہوئے، پھر ایک ایک کر کے ہر سلطنت کے، یہاں تک کہ آخری بڑی سلطنتوں عثمانی، صفوی اور مغلوں کے بھی کوئی زوال کو روکنے والا نہیں تھا۔ وجہ تھی نااہل قیادت۔ تیسری اور اہم وجہ جس پر ہم بہت زیادہ غور نہیں کرتے یا پھر اسے پروپیگنڈا سمجھتے ہیں، وہ ہے تنگ نظری اور فرقہ واری۔ اسلامی تہذیب کے عروج کی بنیادی وجہ تھی اس کی رواداری، یعنی اختلافات کو برداشت کرنا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ روایت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ فرقہ واریت کی آگ تو ایسی بھڑکی کہ عثمانیوں اور صفویوں کے بیچ جنگیں لمبے عرصے تک چلی۔ وجہ شیعہ سنی اختلاف۔ اس دور میں ہر نئی سوچ اور تبدیلی کو خطرہ سمجھا جاتا تھا، جس نے بھی کوئی انوویشن کی بات کی اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ جیسے مغل بادشاہ اکبر نے ہندوستان میں پرنٹنگ پریس نہیں لگنے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں پریس میں چھپی ہوئی کتابیں اتنی خوبصورت نہیں ہوتی تھی۔ پھر اکبر سمجھتا تھا کہ اگر پریس لگا دیا گیا تو اس کے کاتب بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ تھا جدت سے ڈر، بالکل ویسے ہی جیسا آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈر رہے ہیں کہ یہ ہماری نوکریاں کھا جائے گی۔ خیر، تو موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ اگلی اہم وجہ تھی معاشی کمزوریاں اور بد انتظامی۔ بظاہر تو مسلمانوں کے پاس دولت تھی، خصوصاً حکمران طبقے کے پاس تو بہت تھی، لیکن معیشت اتنی مضبوط نہ تھی جتنی سمجھی جا رہی تھی یا جتنی ہونی چاہیے تھی۔ یورپ اس زمانے میں تجارت کے نئے نئے راستے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے امریکہ دریافت کر لیا تھا، ایک مکمل طور پر نئی سرزمین۔ پھر افریقہ کے گرد گھوم کر ہندوستان کا نیا راستہ بھی ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ یعنی اب یورپ کو دنیا سے تجارت کے لیے مسلمانوں کے علاقے سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شاہراہ ریشم کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی، زمینی نہیں سمندری راستوں کی اہمیت بڑھ گئی، اور یہاں سمندروں میں یورپ کا راج تھا۔ اس سے مسلم دنیا میں معیشت کمزور ہوتی چلی گئی، اور جو کمی رہ گئی تھی وہ پوری کر دی کرپشن۔ جاگیردارانہ نظام کسانوں کا خون چوس رہا تھا، حکمران طبقہ عیش میں پڑا ہوا تھا، اور عام آدمی غربت۔